بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 46 46 نمبر بخاری شریف۔ نجد والوں میں سے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا؟ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ اللہ نے کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں مقصد بیان یہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض کے فرض تو ہر صورت سے ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو لازمی ہے، لیکن نفل چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ روزہ ہو یا پھر زکوٰۃ کے وہ صدقات ہو، تو وہ جو آدمی کرے گا کام وہ سب کا بھی اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کرتا ہے جو فرض چیزیں کے علاوہ باتیں تو اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن کرے گا تو یقیناً ثواب ملے گا۔ تو کوشش کرنا چاہیے جس حد تک آدمی کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم کو ہدایت دے، آمین۔ حدیث نمبر 47 47۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ۔ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان مؤذن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا ہم سے اوف نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگلی روایت کی طرح۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات مسلمانوں کو انعام میں دے دی ہے کہ 2 چیزیں بتائی۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپ کے عزیز رشتہ داروں میں، پڑوس میں، محلوں میں، جاننے والوں میں، دوست احباب میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہر صورت سے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا نماز جنازہ جا کے ادا کریں۔ اور دوسری کوشش یہ کہ اگر آدمی قبرستان جا سکتا ہے تو ضرور جائے، کیونکہ 2 قرات ثواب آج کے پہاڑ کا مطلب ہے کہ آج تو بہت بہت بڑا پہاڑ تھا، تو اگر قبرستان جانے تک اور تدفین تک آدمی کو 2 آج کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے تو یہ تو اس سے زیادہ بڑی خوش نصیبی کچھ ہو نہیں سکتی۔ لیکن اگر نہ جا سکے تو کم از کم نماز جنازہ بھی پڑھے گا، تب بھی 1 احد کے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ بھی بہت زیادہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 48 48۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے
اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث تو یہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں معنی بہت اہم اور بہت بڑا وزن رکھتے ہیں۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یعنی کسی مسلمان کو گالی نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ عموماً ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمان سے لڑنا کفر ہے، یہ تو بہت ہی بڑی بات کہہ دی کہ اگر آپ مسلمان سے لڑ رہا ہے بلا وجہ، ایک تو وجہ ہے کہ چلیں کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اگر آپ بھی ویسی معمولی سی باتوں پہ لڑتا ہے تو وہ کفر کے مانند کہلائے، یعنی کفر تو انتہائی سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی بیسیکلی اس میں جو اصل بات کہی ہے کہ وہ میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو جس حد تک بھی ممکن ہو آپس میں مسلمانوں کو لڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔